کسی بھی نشے کے مریض کے ساتھ اس کے اہل خانہ سٹینڈ کیسے لیں؟ دیکھیے، نشے کے مریض کے ساتھ ہمیں سب سے پہلے وہ سٹینڈز لینے چاہیے جن کے بارے میں ہمیں کوئی شک ہی نہ ہو، اور وہ پورا کرنے کے لیے ریڈی ہو۔ بخوبی تیار ہو، اور ہم دیکھ سکیں کہ وہ کیا کر رہا ہے اور ہم ناپ تول کر سکیں۔ ٹھیک۔ عموماً گھروں میں دیکھا گیا ہے کہ جو بچے ایک گلاس پانی دینے کے روادار نہیں ہیں، تو گھر والے ان سے بڑی بڑی فرمائشیں کر رہے ہوتے ہیں کہ تم شام کو جلدی گھر آیا کرو اور اپنے فلاں دوست سے نہ ملو۔ تو دیکھ لینا چاہیے کہ ہم کس طرف سے شروع ہوں۔ 10,000 میل کا سفر بھی ہو تو پہلا قدم ہی اس کا آغاز کرتا ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ اپنے مریضوں سے ہم وہ بات کریں جو انہوں نے مان لینی ہے۔ آغاز میں خاص طور پر اچھا رشتہ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم چن کے ایسی باتیں کریں جن کے بارے میں ہمیں یقین ہو کہ وہ مان لیں گے، اور ان کو ہم گرین سٹینڈز کہتے ہیں۔ اور جب کچھ دن ہم گرین سٹینڈ زیادہ لیں تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ جو باتیں وہ ماننے پہ نہیں بھی تیار تو کچھ اصرار کرنے پہ وہ مان لے گا، تو پھر ہم اصرار کر کے تو وہ باتیں بھی منوانا شروع کرتے ہیں جس سے اس کے ذہن میں تبدیلیاں آنا شروع ہوتی ہیں، اور ان کو ہم یلو سٹینڈز کہتے ہیں۔ اور جب فرض کریں ہم روز کے 20-25 گرین سٹینڈ لے رہے ہوں اور 5-6 ہم یلو سٹینڈ لے رہے ہوں، تو پھر موقع آ جائے گا کہ ہم اس کے ساتھ کبھی ریڈ سٹینڈ بھی لیں۔ اب ریڈ سٹینڈ وہ ہوتا ہے جو مریض کے بارے میں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ مان کر نہیں دے گا، تو اس کے لیے پھر کچھ تیاری کرنی ہوگی۔ کچھ دن گرین سٹینڈ یلو سٹینڈز کرتے رہیں تو اس کے دماغ میں نئے نیورونز بننے شروع ہوں گے، نئی رو بہنی شروع ہوگی، اور اس کا دماغ آمادگی دے دے گا کہ وہ آپ کی بات مانے، تو پھر آپ ریڈ سٹینڈ بھی لے سکتے ہیں۔ پر اس کے لیے آپ کو پہلے اسکرپٹ لکھنا ہوگا۔ اسکرپٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ کو لکھنا ہوگا، کیونکہ جو چیزیں زبانی ہوتی ہیں وہ کیجول ہوتی ہیں۔ کئی لوگ گول سیٹنگ بھی زبانی کر لیتے ہیں، وہ آرزویں ہوتی ہیں، وہ تمنائیں ہوتی ہیں، وہ خواہشات ہوتی ہیں۔ جو گول ہوتے ہیں یا اہداف ہوتے ہیں وہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب لکھے ہوئے ہوتے ہیں تو بڑی لمبی چوڑی تفصیل نہیں ہوتی، آپ 100-150 لفظوں میں لکھتے ہیں تاکہ آپ انہیں اکثر پڑھ سکیں، تاکہ اکثر آپ ان کے بارے میں سوچ سکیں۔ اور جب آپ کسی چیز کو دیکھتے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، تو آپ وہی بن جاتے ہیں جو آپ سوچتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب آپ ریڈ سٹینڈ لینے لگتے ہیں تو آپ ایک سکرپٹ لکھتے ہیں کہ جب میں یہ ریڈ سٹینڈ لوں گا کہ تم نے رات 8 بجے کے بعد باہر نہیں جانا، یا تم نے فلاں شخص سے نہیں ملنا، یا تم نے فلاں کام کرنا ہے، تو پھر ہمیں اس کے رد عمل کا اندازہ لگانا چاہیے، اس کے رد عمل کو ایویلیویٹ کرنا چاہیے کہ رد عمل کتنا ہوگا، اور اس رد عمل کو مینج کرنے کے لیے ہمارے وسائل کیا ہیں، کون شخص مدد کر سکتا ہے، کون شخص موجود ہو تو اس کی موجودگی کا مثبت اثر ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پھر ایک بڑی کارآمد شکل اختیار کر جاتی ہیں کہ جب ہم سٹینڈز لیتے ہیں باقاعدہ، اور ان میں سے گرین سٹینڈز، یلو سٹینڈز اور ریڈ سٹینڈز ہیں۔ پھر ان کے اپنے اپنے طریقے ہیں جس میں آپ کو مہارت ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو یہ سارا کام کرتے ہوئے نہ صرف آپ اپنا وہ بنیادی مسئلہ حل کر لیتے ہیں جو آپ کو فیملی ممبر کے ساتھ درپیش ہے، جو کہ ایک چھوٹے بچے کا مسئلہ ہو سکتا ہے جو پڑھائی پر توجہ نہیں دیتا، یا ایک گھر کے جوان فرد کا مسئلہ ہو سکتا ہے کہ جو کوئی کام کاج پہ نہیں جاتا اور فری لوڈر ہے، یا نشے کے مریض کے ساتھ آپ الجھے ہوئے ہیں اور آپ بڑی مشکلات میں ہیں، تو یہ سٹینڈز لے کے آپ اپنی زندگی کو آسانیوں سے دوچار کر سکتے ہیں۔